شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے، مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے، شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا، یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا، بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے، بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، بھینس کو بھی کھاتے دیکھا، اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، جس کو بھی دیکھا ہوگا، جانوروں میں اکثر و بیشتر، اکثر، حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو، وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر۔ کھانا کچھ بھی ڈالو آپ، چارہ، بکری سر جھکا کر کھائے گی، بیل سر جھکا کر کھائے گا، بھینس سر جھکا کر کھائے گی، لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے،
رب تعالیٰ نے ہاتھ دیے اٹھاؤ اور کھاؤ، اس لیے کہ پیشانی اس رزق کے سامنے نہیں جھکنی ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے۔ اس پیشانی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے، اتنا محفوظ کہ ہم اپنی سب سے زیادہ ضرورت مند چیز پر بھی نہیں جھکتے، نہ ہم اولیاء کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم رسولوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں جائز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے۔ یہ پیشانی اتنی محفوظ اللہ نے رکھی، خالص اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ آج اس پیشانی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس کے سامنے جھک گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اگر تم دنیا کے سامنے جھکتے رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ جھکنا پڑے گا، 1000 جگہ۔ اور اقبال اسی کو کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار یہاں جو جھک گیا، اللہ اس کو دوسری جگہ جھکنے نہیں دیتا، تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ حالات اس کے لیے ویسے ہی مناسب فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنے سفر میں دیکھے، کیسوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے وہاں ایسا ہو رہا ہوگا، ویسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ باتیں افواہیں اڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اچھوں کے دلوں کو نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کچھ لوگوں کو تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 9 گھنٹے کا سفر کیا، اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ بندوق تانے ہوئے، ہتھکڑیاں باندھے ہوئے، سارے ایسے بھی سفر کیے۔ لیکن اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، اس بھری گاڑی میں بھی اگر میں کہتا مجھے نماز پڑھنا ہے، سارے روک لیتے اور ہماری نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا، وہ گن تانے ہوئے لوگ بھی ہمیں ہماری چادر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ کئی مرتبہ گاڑی کو رکایا گیا، وہاں نمازیں ادا ہوئی۔ میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کے سامنے جو جھکتا ہے، اللہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور راستے اس کے لیے اللہ ہموار فرماتا ہے۔ تم بہانے کرتے رہو گے، 1000 بہانے آتے رہیں گے۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے تو دیکھو، اگر دنیا ایک دروازہ بند کرتی ہے، مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جلسہ نہیں تھا، یہ جمعہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا جوش جمعہ کو بھی جلسہ بنا ہی دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میرج کی سنیت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اولیاء کاملین کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے، اور ہر گھر کی سنیت اور یہاں کے عقیدہ اہل سنت کو اللہ محفوظ رکھے۔ قیامت تک تمہاری نسلوں میں مولا عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو اللہ بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ برسوں سے آپ اس عبادت خانے میں یا جہاں پر بھی اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، بچپن سے تو آپ مسجدوں میں جا رہے ہوں گے۔ ایک مسجد ایسی کوئی مجھے بتا دو جہاں خدا کی کوئی تصویر لگائی گئی ہو، کہیں ہے؟ چلو یہاں نہیں ہے تو مولانا نے کبھی شکل بتائی ہے کہ اللہ ایسا ہوتا ہے، خدا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ یہ پوری دنیا کی واحد قوم، ایک ہی قوم ایسی ہے جو بنا دیکھے سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہر قوم کو دنیا میں جا کر کے آپ دیکھنا، سرچ کر کے، سب کو جھکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مورتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہیں پھر جھکتے ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو، سب نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے۔ عیسائی اگرچہ خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا لی ہیں۔ یہودی اگرچہ اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبیوں کی مورتیاں انہوں نے بھی بنا رکھی ہیں۔ جتنے مذاہب ہیں، انہوں نے سب نے اپنی اپنی جھکنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قوم ہے۔ اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری فضیلت میں قرآن کی شروع کی آیتوں میں فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور لوگ یہ طعنہ مارتے ہیں کچھ، جیسے ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم سب نے پکارا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہمیں
یہ چیزیں راستوں پر یا جلسوں پر اس طرح علی الاعلان کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب کوئی درندہ چھیڑتا ہے تو ہمیں پھر اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ پوچھے آپ سے تو بتانا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جب اگر کوئی چھیڑے تو پھر ہمیں بتانا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے، بنا دیکھے یہ حال ہے۔ کیا ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے؟ باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے گا۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد رسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے۔ کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے، لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں
आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है और जिंदा रसूल का दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। हमारे अंदर जो जिंदगी बाकी है ना, ये जो रमक दमक है, ये जो कुछ भी चमक दमक है, सिर्फ इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो है आज भी हमारे दरमियान। इसीलिए अल्लाह के बड़े अज़ाबात नहीं आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह इस कौम पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा जैसे पिछली उम्मतों पर करता था, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, यहां तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है। दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब से क्या क़िरात सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से क़िरात होती है, सुन तो लेते हूं, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं, रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पायजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नारी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत यह है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो। कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहे नया नहीं इसमें है, यही पुराना है। बल्कि हालत यह है, दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है कि पुराना हो गया, आप कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हक्कानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है, क्या ये तमाम चीजें इस बात का सबूत नहीं है कि इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहने वाला है? किसी भी जगह पर तुम्हें ये चीजें नहीं मिल सकती। हर जगह बहुत कुछ बदलाव है। हाँ, मैं बता सकता हूं चैलेंज के साथ, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो लाए किताबें और हम बताते हैं उसके कितने कितने नुस्खे हैं, कितने कितने। बाइबल में आज कितने नुस्खे, 70 से ज्यादा नुस्खे अलग अलग मिलते हैं। यूनान में अलग है और यूरोप में अलग है। जो इंजील बाइबल
اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں بھی ہیر پھیر ادھر ادھر بدلاؤ الگ الگ ہے، لیکن افریقہ سے لے کر امریکہ تک، ہند سے لے کر کے آپ کسی بھی کونے تک جاؤ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ فرقے بہت ہوئے دین میں، اسلام میں بہت سارے فرقے ہوئے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں آیا۔ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی وہ آج بھی وہی موجود ہیں۔ اس کلام پاک پر کسی کا اثر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کوئی قرآن نہیں بدل پایا، کوئی ایک پارہ تو چھوڑو، ایک سورہ تو چھوڑو، ایک حرف بھی نہیں بدل پایا، زبر زیر اور نقطے بھی اس کے بدل نہیں پائے۔ 1400 سال سے ایک کتاب چلی آ رہی ہے، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل پایا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ فخر والی باتیں بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے دولت جاؤ ڈھونڈ کر کے نکالو، کسی کے پاس نہیں مل سکتی۔ پھر تم کس بات کے مایوسی میں جیتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اتنی بڑی دولتیں جس کے پاس ہے اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو۔ اللہ رب العزت کے دی ہوئی یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں۔ چلو ہم کہانیوں، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، غوث پاک کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، غریب نواز کی کرامت سناؤ تو کہیں کہانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سناؤ تو کہتے ہیں کہانی ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے پرانی باتیں کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن آج تک موجود ہے اس کا جواب تو لا کر کے دے دو۔ یہ جو قرآن ہے یہ تو کہانی نہیں، تمہارے پاس ہے، اور قرآن جگہ جگہ چیلنج کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمت ہے تو اس کی طرح کی ایک سورہ بنا کر کے لاؤ۔ اور یہ 1400 سال پہلے کیا ہوا چیلنج ہے۔ آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں تک جا چکی ہے، پیٹروٹ میزائل اور منٹوں میں ادھر سے ادھر سفر کرنے والے، ان سارے ٹیکنالوجی کے بادشاہوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک قرآن کیوں نہیں بنا پاتے، کیوں نہیں لائے؟ میرے عزیزو، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ فرماتا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول پاک آپ کہہ دیں سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن بنانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج تک جو اس کتاب کا مثل نہیں لا سکا وہ کتاب تمہارے پاس ہے، وہ قرآن تمہارے پاس ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کے دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ زندہ جاوید معجزے ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کے بعد پھر میں آپ سے اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ حضرت کی یہ بات سننا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا۔ سونا پاس ہے تیرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہے نا، خالی پڑا ہوا جنگل ہے جہاں درندے، اس کو سونا جنگل کہتے ہیں۔ یعنی سونا پاس ہے تیرے، گولڈ پاس ہے، اور جنگل والا راج ہے، اور ایسے وقت میں سو کر کے رہنا یہ تو زہر ہے، اٹھ پیارے، ایسے وقت میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مدھی نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے کہا۔ یہ دنیا کیسی ہے معلوم ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے۔ ایسی عورت کے یہ 3 لقب ہے۔ قاتل مطلب مرڈر کرنے والی، اور ڈائن کہتے ہیں وہ عورت جو روز شوہر بدلتی ہو، روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے گالی ہے۔ اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ شوہر بدلنے والی تو ڈائن ہے، لیکن اپنے ہی شوہر کو مار دیتی ہو وہ شوہر کش ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 3 چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا